السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں جو ہم نے طریقہ بتایا اس طریقے پر اپنی نماز میں اطمینان کے ساتھ سیدھے بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تم اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت پڑھ چکتے، یعنی 1-3، تو کھڑے نہ ہوتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ زمین پر سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کے مانند پڑھیں۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں بھی اس طرح کرتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 730۔ جب دوسری رکعت پڑھ چکے تو اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح پہلی رکعت میں بیٹھے تھے، اور اسی طرح انگلی سے اشارہ کریں۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھتے، الٹے پاؤں پر بیٹھتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ عموماً جلسے اور سجدے میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے تو وہ غلط طریقے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کا کھلا ہونا، اپنی کوہنیاں بچھی ہوئی ہونا، کتے کی طرح لیٹ کر سجدہ کرنا، پورے جسم کو پھیلا کر بچھا کر سجدہ کرنا۔ عموماً جلسے میں کیا ہوتا ہے، جلسے میں پاؤں پر پاؤں رکھنا، کینچی بنا لینا پاؤں کی، یا دونوں پاؤں پر بیٹھ جانا، یا دونوں پاؤں بچھا کر بیٹھنا، یہ سب غیر مسنون طریقے ہیں۔ مسنون سجدہ اور جلسے کا طریقہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 580۔ پھر اسی قاعدہ میں پوشیدہ آواز میں تشہد پڑھیں۔ تشہد کے الفاظ کچھ یوں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ تمام عبادتیں، نمازیں اور پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو، سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تشہد کا خفیہ آواز سے، یعنی کہ پوشیدہ آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 986۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 2 رکعت پر تشہد پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھائیں جس طرح شروع نماز میں اٹھائے تھے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب قوما میں کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور 2 رکعت جب کر چکتے تو اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ پھر تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے جس طریقے سے دوسری رکعت پڑھی تھی۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نماز بھی اسی طرح پڑھتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 730۔ جب چوتھی رکعت کے دونوں سجدے کر چکے تو بطور تورک کے سیدھا بیٹھ جائے، یعنی بایاں کولہا زمین پر ٹکائیں، الٹے پاؤں کو باہر نکال کر دونوں پاؤں ایک طرف کر لیں، سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ اگر پہلی، دوسری یا تیسری رکعت پر سلام پھیرنا ہو تو پھر ان رکعتوں میں بھی بیٹھنے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو الٹے پاؤں کو آگے نکالتے تھے، سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دیتے تھے اور اپنی بیٹھک پر بیٹھ جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ تشہد یعنی التحیات کے بعد یہ دعا پڑھنے: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1311۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔